نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 47 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم۔ پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ حکم ارشاد فرمایا تھا کہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو یاد کرو۔ وہاں اجمالی طور پر، اب یہاں سے تفصیلی طور پر اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کی ایک پوری فہرست بنی اسرائیل کے سامنے رکھ رہے ہیں، جس میں یہود بھی شامل ہیں اور اس میں نصارہ یعنی عیسائی بھی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام بنی اسرائیل کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر نازل فرمائی تھی۔ ان کی بہت لمبی ایک فہرست ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم جو میں نے انعام کی تھی تمہارے اوپر، وانی فضلتکم علی العالمین اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی تھی تمام جہان والوں پر۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی، جبکہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے افضل ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ارشاد فرمایا کہ تمہیں فضیلت دی ہے، یہ ان کو فضیلت دی گئی اپنے زمانے کے اعتبار سے۔ بنی اسرائیل کا جتنا زمانہ تھا، ان کے علاوہ جتنی اقوام تھیں، جتنے لوگ تھے، ان تمام اقوام، ان تمام خاندانوں پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فضیلت بخشی تھی۔ جہاں تک معاملہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ امت تمام امتوں سے افضل ہے۔ اب یہ جو گفتگو قرآن پاک کی آج سے 1500 سال پہلے نزول ہوا، یہ قرآن پاک کی گفتگو اس وقت کے جو یہود تھے اور عیسائی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارے اوپر نعمتیں نازل فرمائی، حالانکہ ان کے اوپر نہیں تھیں، ان کے آباء و اجداد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں نازل فرمائی تھی۔ معلوم ہوا کہ جو چیز آباء و اجداد کے لیے فضیلت کی چیز ہو، وہ اولاد کے لیے بھی فضیلت کی چیز بن جاتی۔ آج بھی دیکھ لیں، اگر کسی کے خاندان میں بزرگی کا سلسلہ چلا آ رہا ہو
تو اسی نام سے 7 پشتوں تک 10 پشتوں تک اس کو گنا جاتا ہے اور بڑی فضیلت کی چیز شمار ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ مفسرین اکرام نے ایک بہت پیاری بات یہاں لکھی کہ یہ لوگ اولاد تھے بنی اسرائیل کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ اللہ ان کو بتانا چاہتے تھے کہ تم اپنے آباء و اجداد کی ان نعمتوں کو یاد کرو اور یاد کر کے میرا شکر ادا کرو کہ میں نے تمہیں اتنے بڑے بڑے انعامات سے نوازا تھا۔ تو نعمت یاد کروانے کا اصل مقصد ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ جب انسان کو کسی کا احسان، کسی کی نعمت اور کسی کی نیکی یاد آتی ہے تو دل میں اس کے بارے میں محبت پیدا ہوتی ہے اور اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری نعمتوں کو یاد کرو اور میرا شکر ادا کرو۔ اب اس کے بعد والی جو آیت مبارکہ نمبر 48 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے کچھ احوال ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو قیامت کا دن ہوگا اور اللہ کی عدالت لگی ہوگی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، وَاتَّقُوا اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نہیں کام آئے گا، نفس عن نفس کوئی نفس کسی نفس کے، کوئی بندہ کسی بندے کے کام نہیں آئے گا، شیئن کچھ بھی۔ دنیا میں اگر کسی جگہ کسی کا کیس لگ جاتا ہے یا کسی جگہ کوئی پھنس جاتا ہے تو کوئی کام آ جاتا ہے۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، نمبر 2، قیامت کے دن وَلَا يُقْبَلُ قبول نہیں کی جائے گی، مِنْهَا ان سے، شفاعتن کوئی سفارش۔ دنیا میں اگر کسی جگہ انسان پھنس جاتا ہے تو کبھی تو پیسہ کام آ جاتا ہے کہ پیسہ دے کر انسان چھوٹ جاتا ہے، اور کبھی انسان سفارش کروا کے وہاں سے نکل جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ اللہ نے دونوں چیزیں ختم فرما دی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ لیا جائے گا ان سے کوئی بدلہ۔ یعنی دنیا میں اگر کسی کے اوپر کوئی کیس بن جاتا ہے، اس کو عدالت جرمانہ کر دیتی ہے کہ بھئی اتنا جرمانہ پے کر دو، اس کے بعد تم چھوٹ گئے، ضمانت مل گئی۔ وہاں کوئی پیسہ، کوئی بدل، کوئی چیز ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور چوتھے نمبر پر ہے وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی کوئی مدد کو پہنچے گا۔ دنیا میں جتھا لے کر، لشکر لے کر اور جلوس لے کر ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کر کے چھوٹ جاتے ہیں کہ بھئی ہمارا گروہ زیادہ ہے، دوسرے کے اوپر چڑھائی کر کے فیصلے کروا لیے۔ قیامت کے دن ایسا کوئی کام نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے فرما دی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ دوسری فرما دی سفارش نہیں چلے گی۔ تیسری فرما دی کہ کوئی بدلہ بھی نہیں چلے گا۔ چوتھی فرما دی کوئی مدد کو بھی نہیں پہنچے گا۔ کوئی جتھا لے کر پہنچ جائے، کوئی جلوس و لاؤ لشکر لے کر پہنچ جائے اور وہاں جا کر کسی کو دباؤ کے اندر لا کر کوئی فیصلہ کروا لے، اللہ تعالیٰ کی عدالت ہوگی، کسی کی کوئی ضرورت نہیں وہاں پہ۔ تو یہ کچھ بھی نہیں چلے گا وہاں پہ۔ اس کے برعکس بہت سی روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ قیامت کے دن سفارش کا حق ملے گا، نیک لوگ بھی سفارش کریں گے، انبیاء علیہ السلام بھی سفارش کریں گے، اور قرآن پاک کا جو حافظ ہوگا، نیک صالح ہوگا، وہ بھی سفارش کرے گا، نیک عالم دین ہوگا وہ بھی سفارش کرے گا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ سفارش قبول کرنے کے لیے 2 چیزوں کی شرط ہے۔ نمبر 1،
جس کی سفارش کی جا رہی ہے وہ صاحب ایمان ہو. کافر کے لیے سفارش قبول نہیں ہوگی. جس کے پاس ایمان موجود ہے، کیونکہ ایمان چابی ہے جنت میں داخلے کی، اور اس کے گناہ تھے، وہ اس کو لے کر جہنم جا رہے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت دکھائی اور کوئی بہانہ، کوئی سبب بن گیا. کوئی حافظ قرآن نے سفارش کر دی، کوئی نیک صالح بندے نے سفارش کر دی، کہیں کسی بھوکے کو کھانا کھلایا تھا اس نے سفارش کر دی، کہیں پیاسے کو پانی پلایا تھا اس نے سفارش کر دی، کہیں غریب کو کپڑے پہنائے تھے اس نے سفارش کر دی. کیونکہ روایات میں یہ بات آتی ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا جب صفیں لگیں گی، حشر کے میدان میں جب صفیں لگیں گی تو اللہ تعالیٰ یہ جو غریب لوگ ہیں ان کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ جاؤ ان صفوں میں تلاش کرو کہ جب تم بھوکے تھے کس نے تمہیں کھانا کھلایا تھا، جاؤ نکال کے لاؤ اس کو ذرا. جب تم پیاسے تھے تو کس کس نے پانی پلایا تھا، جاؤ تلاش کر کے لاؤ. جب تم کپڑے نہیں رکھتے تھے اپنے پاس تمہیں کپڑے کس نے پہنائے تھے. جب تم پریشان تھے تمہاری پریشانی کا مداوع کس نے کیا تھا. بیمار تھے کس نے دوائی لے کر دی تھی، جاؤ ذرا تلاش کر کے لاؤ. اس بڑے مجمع میں یہ نکال کے لائیں گے اور اللہ ان کی سفارش کے صدقے میں ان لوگوں کو جنت کے اندر جگہ عطا فرمائیں گے. تو سفارش قبول ہوگی. تو سفارش کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ صاحب ایمان ہو جس کی سفارش ہو رہی ہے. اگر وہ صاحب ایمان نہیں ہے، اگر وہ کافر ہے، اس کی سفارش قبول نہیں ہوگی. اس کے لیے جتنی مرضی دعائیں مانگی جائیں، بلکہ منع ہے اس کی تو دعا اور استغفار کرنا ہی منع ہے کہ جو بندہ ایمان کی حالت میں دنیا سے نہیں گیا اس کے لیے تو استغفار کرنے کی بھی اجازت ہے. دوسری شرط اللہ کی طرف سے اجازت ہونا ہے. جب میرا اللہ اجازت دیں گے اس سے پہلے کسی کو سفارش کا حق نہیں ہوگا. یہاں تک کہ قیامت کے دن ایسی ہولناکی کا عالم ہوگا کہ سب نبی بھی نفسی نفسی پکار اٹھیں گے اور ایک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جو امتی امتی پکاریں گے اور اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے. اے اللہ میاں حساب و کتاب شروع فرما دیجیے. اللہ میاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے حساب و کتاب کا آغاز فرمائیں گے. اسی کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. پھر شفاعت صغریٰ، دوسری چھوٹی سفارشیں، یہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی، نیک لوگوں کو بھی، علماء کو بھی، صالحین کو اور بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک بہت بڑی نعمت یاد دلائی. وہ نعمت کیا تھی؟ فرعون جس نے تقریباً 700 سال کی عمر پائی ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ تھا فرعون، 700 سال کے قریب اس کی عمر ہوئی، جس میں 400 سال کے قریب اس کی بادشاہت کا زمانہ ہے. اس کو نجومیوں نے اطلاع دی کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ آپ کی سلطنت کو ختم کر دے. بس یہ سننا تھا اور مشورے شروع ہو گئے کہ اس کا حل کیا کیا جائے. تو جی اس کا حل یہ ہے کہ جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے. تو فرعون نے اپنے زمانے میں 2 مرتبہ حکم دیا ہے بچوں کو قتل کرنے کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں
دو مرتبہ حکم ہوا. ایک تو حکم اس وقت ہوا جب نجومیوں نے اطلاع دی کہ اب بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی سلطنت کو ختم کر دے گا. کہنے لگا بچوں کو قتل کر دو، بچیوں کو زندہ چھوڑ دو. چنانچہ بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا گیا. پھر جو مشیر تھے، وزراء تھے، دوست احباب تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی اکیلی لڑکیاں بچ جائیں گی، مرد سارے کام باہر کے کرتے ہیں، عورتیں گھروں کے کام کرتی ہیں، تو مرد باہر کے کام کرنے والا بچے گا کوئی نہیں، بچے سارے قتل ہوئی جا رہے ہیں، تو ہم کیا کریں گے پھر؟ چلو جی 1 سال کے لیے بچوں کو چھوڑ دیا جائے، 1 سال کے بچوں کو قتل کر دیا جائے. تو جس سال چھوڑا گیا اس سال اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اور جس سال بچوں کے قتل کا حکم جاری تھا، جو بچہ پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیا جاتا، اس سال اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عمل میں آئی. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد یہ سلسلہ قتل کا پہلے بھی جاری، بعد میں بھی جاری، تقریباً 90,000 کے قریب بچہ قتل کر دیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ میری سلطنت کون ختم کر دے گا، میری حکومت کون ختم کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا کہ فرعون کے گھر میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی، جوان ہو گئے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما دی اور یہ نبی بن کر آ گئے، تو اب نجومیوں نے دوبارہ یاد دلایا کہ دیکھو یہ وہی بچہ تھا جس نے آپ کی سلطنت کو ختم کرنا تھا. اب دوبارہ پھر بچوں کو قتل کا حکم جاری کر دیا تاکہ اس کی فوج مضبوط نہ ہو سکے. اس کے پاس فوج نہیں ہوگی تو یہ میری سلطنت کو ختم نہیں کر سکے گا، لہذا اس کے جتنے بنی اسرائیل کے بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کو قتل کر دو اور بچیوں کو زندہ چھوڑ دو. تو 2 مرتبہ قتل کا حکم جاری کیا فرعون نے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور اس وقت کو بھی اے بنی اسرائیل یاد کرو، اِذْ جب، نجیناکم ہم نے نجات دی تمہیں، من آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم جو پہنچاتے تھے تمہیں، سوء العذاب برا عذاب. کیا برا عذاب تھا؟ یذبحون ابناءکم وہ ذبح کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو. کیا حالات ہوں گے ان والدین کے جن کے بیٹے کو پیدا ہوتے ہی ان کے سامنے ذبح کر دیا جائے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو. یہ اس وقت کا قانون تھا فرعون کا. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَفِي ذَلِكُمْ اور اس میں بلاء آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی. ظاہر ہے یہ بہت بڑی آزمائش تھی والدین کے لیے کہ جن کے سامنے ان کے بچے کو زندہ قتل کر دیا جاتا. لیکن فرعون نے اپنا کام جاری رکھا اور بنی اسرائیل نے صبر کا مظاہرہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اور انعامات عطا فرمائے. بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. بنی اسرائیل اولاد یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. تو کل کے سبق میں یہ بات گزر چکی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کنعان کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا. وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمائی. 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے. پھر وہ ایک لمبا واقعہ ہوا
کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے، اور آپ نے اپنے خاندان کو وہاں پر بلا لیا مصر میں۔ اس وقت یہ 72 یا 73 افراد تھے خاندان کے، اولاد یعقوب کے، جنہوں نے کنعان چھوڑ کے، ملک شام چھوڑ کے مصر کا سفر اختیار کیا اور مصر جا کر رہنے لگے۔ اب بنی اسرائیل اس وقت تو ان کی بادشاہت کا زمانہ ہے، پھر چلتے 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 ان کی بادشاہت کا زمانہ ختم ہو گیا اور ان کو غلام بنا لیا گیا۔ گھر کے سارے کام عورتیں کرتی، باہر کے جتنے کام صفائیوں کے اور کھیتوں کے مزدوریوں کے وہ مرد کرتے۔ یوں زوال آ گیا بنی اسرائیل پر۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور یہ وقت گزر گیا تقریباً 500 سال کا۔ اب 500 سال کا وقت گزرنے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، تو اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ فرعون کو کہیں کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں اور بنی اسرائیل کو لے کر واپس اپنے ملک شام چلے جائیں جہاں سے تم آئے تھے۔ اب فرعون کہاں چھوڑنے والا؟ ان کے تو سارے کام کاج بنی اسرائیل کرتے۔ اس وقت تو 72-73 افراد تھے، اور اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس وقت ان کی تعداد 6,70,000 ہو چکی تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر نکلیں یہاں سے۔ ایک وقت طے ہو گیا، اور رات کے وقت بنی اسرائیل نے قبطیوں سے، فرعونیوں سے یہ کہا کہ ہمارا کوئی پروگرام ہے، کوئی میلہ وغیرہ ہے، ہم وہاں جانا چاہتے ہیں، لہذا یہ یہاں سے نکل پڑے۔ اب ان کی تعداد 6,70,000، سارے بنی اسرائیل نکل پڑے، اور ادھر فرعونیوں نے 1 دن 2 دن دیکھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ واپس نہیں آئے۔ ان کو شبہ پڑ گیا کہ یہ بھاگ گئے ہیں، انہوں نے پیچھا کرنا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلنے لگے بنی اسرائیل کو لے کر، تو یہاں پر ایک اور واقعہ پیش آیا کہ آپ نکلے ہیں، رات کا وقت ہے، راستہ نہیں مل رہا، کس راستے پر جانا ہے راستہ معلوم نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ کیا معاملہ ہے، ہمارے سامنے راستہ واضح فرما دیجئے۔ تو پیغام یہ ملا کہ 500 سال پہلے جب حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہونے لگا تھا، تو آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، جب تم مصر چھوڑ کر یہاں سے واپس جانے لگو تو میری میت کو بھی یہاں سے واپس لے جانا اور ملک شام میں جا کر دفن کر دینا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرما دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی کہ یا اللہ میری آواز اس بندی تک پہنچ جائے جس کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا معلوم ہو، اور اس تک نہ پہنچے جس کو معلوم نہ ہو۔ اس زمانے میں ایک بڑھیا تھی کافی زیادہ عمر کی، اس کو معلوم تھا
اس کے کانوں میں آواز پہنچی، وہ حاضر خدمت ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بڑی بھی آپ کو معلوم ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے معلوم ہے، لیکن میں تب بتاؤں گی جب میری 2 باتیں پوری کرو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی۔ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جو مانگتی ہے دے دو، پوچھ لو کیا کہتی ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ پہلی بات تو یہ کہ میں کمزور ہوں، اکیلی سفر نہیں کر سکوں گی، میرے لیے انتظام کیا جائے کہ میں تمہارے ساتھ سفر کر پاؤں۔ اور دوسری چیز آخرت کی میں مانگتی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ جنت میں تمہیں بہترین محل عطا فرمائیں گے تو جس بالا خانے میں تم ہوگے اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہاں پر رہائش عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، تمہارا ہمسایہ بن کے رہنا چاہتی ہوں جنت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، ان کی دونوں دعائیں قبول کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں دعائیں قبول فرما لی۔ اب اس نے نشاندہی کر دی، دریائے نیل کے ایک مقام تھا، وہاں پر جا کر نشاندہی کی کہ یہاں ان کی میت مدفون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، پانی پھٹ گیا اور وہاں سے صندوق برآمد ہوا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی میت محفوظ تھی۔ وہاں سے ان کو نکالا گیا اور ملک شام لے جا کر وہاں دفن کر دیا گیا۔ اس مقام پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام اسی جگہ پر مدفون ہیں۔ اب فرعونی لشکر پیچھے اور بنی اسرائیل راتوں رات نکل پڑے۔ فرعونی لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ تقریباً 12 لاکھ فوج تھی فرعون کی، جو بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے کے لیے نکلی، اور باقی جو پیدل لوگ تھے وہ الگ تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، آگے پانی آ گیا، بحر قلزم سمندر ہے، پریشان ہو گئے بنی اسرائیل کے لوگ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو آپ کے پاس لاٹھی ہے اس لاٹھی کو پانی پر ماریے۔ تو 12 جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو مارا تو 12 راستے بن گئے، پانی کھڑا ہو گیا، دیواروں کی طرح پانی کھڑا ہو گیا، اور درمیان میں راستے بن گئے کشادہ، جس طرح بہت بڑی بڑی سڑکیں ہوتی ہیں۔ دھوپ نکل آئی، ہوائیں چلیں اور بالکل خشک کر دی گئی جگہ۔ بنی اسرائیل کے لوگ سمندر پار کر رہے ہیں پھر بھی پریشان ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور انعام نازل فرمایا کہ درمیان کی جو دیواریں تھیں وہاں پر روشن دان اور کھڑکیاں کھول دیں، ایک دوسرے سے باتیں بھی کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں، تاکہ اطمینان کے ساتھ یہ سمندر کو پار کر سکیں۔ 12 راستے کس لیے؟ 12 بھائی تھے، 12 خاندان تھے ان کے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 راستے اختیار فرما دیے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو، فرقنا جب ہم نے پھاڑ دیا، بِكُم تمہارے لیے، بحر سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر ہم نے بچا لیا تمہیں، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور ہم نے ڈبو دیا آل فرعون کو۔ سارے بنی اسرائیل کا لشکر نکل گیا اور پیچھے فرعون کی فوج آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ لو بھی راستے صاف ہیں، وہ بھی دریا کے اندر سمندر کے اندر داخل ہو گئے۔ ساری فوج فرعون کی جب سمندر میں داخل ہو گئی تو وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ڈبو دیا آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم اس وقت اس کو دیکھ رہے تھے۔ تو بنی اسرائیل کے سامنے اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے فرعونی لشکر کو ڈبو دیا، اور فرعون کی میت کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے نکال کے باہر پھینک دیا
کیونکہ اس کی وجہ اور بھی کچھ وجوہات تھیں. اس میں ایک وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو فرعون کی موت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ نہیں مر سکتا. اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ نکالو اس کی میت کو باہر پھینکو. جب خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہتے ہاں اب مر گیا ہے. تو اب بھی فرعون کی میت کو اللہ تعالیٰ نے مصر کے عجائب گھر کے اندر محفوظ کر کے رکھا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ وہ مردہ پڑا ہے جس نے اپنے آپ کے رب ہونے کا اعلان کیا تھا. اللہ کی ذات کے علاوہ اور کوئی رب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.